نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً بنائے ہم نے آسمان میں برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے زینت دی اس کو دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے کوئی بات سنے، فاتبعہ شہاب مبین، پس اس کا پیچھا کرتا ہے واضح طور پر شعلہ، والارض مددناہا، اور زمین کو بھی ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دی اس میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر شے موزون، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے ذریعے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں ہو تم جن کو روزی دینے والے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی شے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک مقررہ اندازے کے ساتھ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو بو چلیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بس ہم ہی نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم نے تمہیں پلایا وہ، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں ہو اس کے خزانچی، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب وہی اکٹھا کرے گا ان کو، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحجر کا دوسرا رکوع
آیات نمبر 16 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں کفار کے ضد اور عناد کو بیان کیا گیا کہ اگر ہم ان پر آسمان کی بھی دروازے کھول دیں اور یہ وہاں بھی چڑھ جائیں تو ضدی ضد پر پکے ہی رہیں گے، وہاں جا کر بھی کہیں گے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے اور ان کو بتایا کہ غور کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ تو عقل کے بھی عین مطابق ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت کا پتہ بتا رہی ہے۔ زمین کو دیکھو تو اللہ کی قدرت دکھائی دے گی، اور اوپر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو تو بھی اللہ کی قدرت دکھائی دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں بنے ہوئے یہ ستارے اور یہ رنگ روپ یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو اس سے ستارے یا سیارے مراد ہیں، اور اسی سے تبرج بناؤ سنگھار وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اسی لفظ سے، کہ چونکہ بناؤ سنگھار سے بھی میک اپ سے بھی حسن ظاہر ہوتا ہے، تو آسمان کے اندر جو ستارے وغیرہ ہیں ان سے آسمان کا حسن ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے اور سیارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو سجا دیا، مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کی اندھیرے کے وقت کبھی دیکھو نہ کھلے آسمان کو کس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو اسکول کی کتابوں میں ایک پہیلی لکھی ہوتی تھی، ایک تھال موتیوں بھرا سب کے سروں پہ الٹا دھرا، موتیوں سے بھر کے الٹا دھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو سجا دیا، مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے۔ شیطان جب آسمان کی جانب جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شعلے مقرر کیے ہیں جو ان کے پیچھے لگتے ہیں، اس لیے آگے فرماتے ہیں الا من استرق السمع، مگر شیطانوں میں سے جو چوری چھپے کوئی بات سنے، چھپ کر کے جائے فرشتوں کی کوئی بات سنے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگتا ہے واضح طور پر شعلہ۔ ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے میزائل فٹ کیے ہیں جو ان شیطانوں کو بھگاتے ہیں اور یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ستاروں ہم نے آسمان کی زینت بھی بنائی ہے اور شیطانوں کے بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ شیاطین پہلے جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، اور آ کر ان کے وہ دوست جو انسانوں میں سے ہوتے تھے، جو لوگوں کو کہتے تھے ہمیں غیب کی خبریں پتہ ہے، یہ آ کر ان کو کوئی ایک آدھ خبر بتا دیتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ 700 جھوٹ اور ملا کر لوگوں کے آگے اپنی پیری مریدی کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کلام الہی نازل ہوا تب اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کا اوپر جانا ہی بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب شیاطین کا اوپر جانا بند ہوا تھا نا، یہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، سورۃ الجن میں ہے کہ شیطان بڑے پریشان ہوئے، پہلے ہم اوپر جاتے تھے، وہاں جا کر بیٹھ کر کوئی فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اب پابندی کیوں لگ گئی؟ تحقیق کے لیے یہ پھر رہے تھے کہ وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے وہ کلام الہی سنا،
ایمان بھی لے آئے اور یہ سمجھ بھی گئے کہ اس کلام کی وجہ سے اب اوپر جانا ہمارا بند ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اگر کوئی چوری چھپے بات سننے کے لیے جائے تو اس کے پیچھے واضح طور پر شعلہ لگتا ہے اور وہاں سے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ آسمان کو سجانے والا بھی اللہ، شیطانوں سے حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو پھیلانے والا بھی اللہ۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز جو موزوں تھی اس کو ہم نے پیدا کیا اور اگا دیا۔ جتنی اہل دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ کہتے تھے جناب بڑی کھلی زمینیں ہیں، اب زمینیں تنگ پڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بیج عطا فرما دیے جو فصل زیادہ دے دیتے ہیں۔ فرمایا من کل شیء موزون، موزون چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو ایک تناسب کے ساتھ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو مچھلیاں ہیں ہزاروں انڈے دیتی ہیں، اگر ہزاروں مچھلیاں کہ ہزاروں انڈوں میں سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہو جائیں تو جناب دنیا کے حساب سے تو یہ مچھلیاں ہی نہ سمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں کیا شیء موزون، ایک حساب اور تناسب میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں بکری جب بچے دیتی ہے عموماً ایک ہوتا ہے، کبھی دو اور بہت کم تین بھی ہو جاتے ہیں، ایک دو تین۔ اور کتیا جب بچے دیتی ہے تو ماشاءاللہ کتنے سارے ہوتے ہیں، کافی سارے ہوتے ہیں، 12 تک دیتی ہے جی 12 بچے 12 تک وہ دے دیتی ہے۔ اور ریوڑ جب نظر آتے ہیں تو بکروں کے نظر آتے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے، سبحان جو اللہ۔ چیز ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس تناسب سے بڑھا رہے ہیں، جس کی نہیں ضرورت اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا من کل شیء موزون، ہر شے موزون طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں پیدا فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے روزی کے ذریعے بنائے ہیں۔ کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، یہ سارے نقشے روزی کے بنانے والا کون ہے؟ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں اور جنہیں تم نہیں دیتے ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ ذرا اس لفظ پہ غور کرنا، بعض انسانوں نے گھروں میں جانور پال کے رکھے ہوتے ہیں، رزق تو ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو جناب اس گائے کو چارہ میں نے ڈالنا ہے، اس مرغی کو ان کبوتروں کو دانے میں نے ڈالنے، ایک ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چند ایک تو وہ ہیں جن کو تو دانے ڈالتا ہے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہ باقی دنیا کے پرندوں کو کون دانے ڈالتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ایک گائے ایک بکری تو تیرے گھر میں بندھی ہوئی ہے، 10 بکریاں تیرے گھر میں بندھی ہوئی ہیں، ان کو تو چارہ ڈالتا ہے، یہ پوری کائنات کے جانوروں کو کون کھلانے والا ہے؟ اللہ۔ کبھی غور کیے؟ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، وہ پوری کائنات کے جانور جن کی روزی کا تجھے پتہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کو رزق کھلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سبحان اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، تو پریشان ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر چند جانوروں، تو ان کے کھانے کا چارے کا انتظام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور رب العالمین کے رزق کی کیا بات ہے، ساری کائنات کے جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کو بھی کھلا رہا ہے، ساری کائنات کے پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟
اللہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم ان خزانوں کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ تو چاہتا ہے سارے خزانے آج ہی میری مٹھی میں آ جائیں، ہم نے ایک نظام بنایا ہے، اسی حساب سے ہم یہ خزانے تقسیم فرماتے ہیں، لیکن تقسیم فرمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بے شک حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس کہیں سے کوئی ٹوکرا آیا چھواروں کا، تو بھئی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیجیے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ والے بندے سے کہا بھئی یہ تقسیم کرو۔ تو بندہ بھی کوئی دلچسپ تھا، اس نے کہا حضرت یہ دسو اللہ کی سنت کے مطابق تقسیم کروں یا نبی کی سنت کے مطابق؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرمایا بھئی اللہ کی سنت کے مطابق تقسیم کر دو۔ سمجھنا ہی حضرت کو بات یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک بندے کو دیے جناب کلو ڈیڑھ، اگلے کو 2-4 دانے دیے، کسی کو دیا کسی کو نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ تو پھر اسی طرح ہی دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تاکہ کھاؤ پیو، کسی کو تھوڑا دیتا ہے تم صبر کرو دیکھو ذرا، سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسے کرو ان سے واپس لو اور دوبارہ نبی کی سنت کے مطابق دو۔ انہوں نے اب برابر برابر آئے گا نا۔ اللہ کی ورن تو اس طرح ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ شکر ادا کرے، کسی کو کم دیتا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور کسی کو بالکل بھوکا رکھتا ہے کہ جناب تو اس طرح مجھے یاد کر۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے نا، لیکن ہے ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، آپ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وارسلنا الرياح لواقح، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہوائیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں پانی سے، ان ہواؤں کو بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتے ہیں پس ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، یہ جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، بادلوں سے نچوڑ نچوڑ کر تم اس پانی کو برساتے ہو یا میں اللہ تعالیٰ برسانے والا ہوں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر اس پانی کو میں خشک کر دوں، کون ہے دنیا کی طاقت جو تمہارے پاس پینے کا پانی لے کر آئے؟ ارے بابا ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ برسانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، لوگوں جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ ہی رحمت کی بارشیں برساتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، ایک اعرابی آ گیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے پریشان کن ہو گئے، بارشیں بند ہو گئیں، زمین بنجر ہو گئی، سبزہ ختم ہو گیا، مویشی بھوک سے مر رہے ہیں، دعا تو کرے نا اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ میرے نبی نے دعا فرمایا اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی سیراب فرما، اپنے جانوروں کو بھی سیراب فرما، مردہ زمین کو بھی زندہ فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بادلی نظر آ رہی تھی بالکل کمزور سی، ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان پہ گویا کہ بادلوں کی چادر تان دی گئی ہے۔ ابھی ہم نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی، اور ہم بھیگ کر اپنے گھروں میں گئے۔ پھر اگلا دن ہفتے کا دن بھی بارش برستی رہی، اتوار سوار پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے حضور کھڑے ہوئی ہیں اسی طرح مسجد نبوی میں کہ پھر وہ اعرابی آ گیا، یا رسول اللہ اب اللہ سے دعا کریں بس کرے، اب تو مویشی پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، مکانات بھی ٹپک پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب اس کو دائیں بائیں لے جا، پہاڑوں پر برسا، ادھر ادھر لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ایسے ہوا بادل پھٹتا چلا گیا اور مدینہ روشن ہوتا چلا گیا۔
لیکن بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، خزانچی تم تو نہیں ہو، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اوے لوگوں ہم زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، زندگی اور موت کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پوری کائنات کے حقیقی وارث ہیں، وارث پوری کائنات کا بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، لوگوں ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والے کون ہیں، پیچھے رہنے والے کون ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکی وہ دور تھا کہ جب بڑی مشکلات تھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، ہم دیکھ رہے ہیں کون میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے، سبقت کرنے والا ہے۔ ادھر آپ دعوت دے رہے ہیں، ادھر آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، پیچھے ہٹنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد والے ان پہلوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، پہلے والے بڑے اونچی شان والے ہیں، پہلے والے بڑی عظمت والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت کرنے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھوں کے وقت کھڑے ہوئے تھے، بعد والے ایمان قبول کریں، ایمان تو ان کا بھی قبول ہوگا لیکن درجے پہلوں کے بہت اونچے اور بلند ہوں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب اکٹھا کرے گا سب کو اکٹھا کرنے والا بھی اللہ۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔